بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ ہے خاصہ اول کے سلیبس میں۔ آج ہم اس کا پہلا لیکچر پڑھنا ہے، یہ اس کا لیکچر نمبر 1 ہے۔ یہ لیکچر فصاحت کے حوالے سے ہے کہ فصاحت کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ فصاحت کا لغوی معنی ہوتا ہے بیان اور ظہور، کس چیز کو بیان کرنا، کس چیز کو ظاہر کرنا۔ اور فصاحت کا اصطلاحی معنی یہ کلمہ، کلام اور متکلم کی صفت واقع ہوتی ہے۔ در حقیقت یہ اس کی تعریف نہیں ہے، کیونکہ فصاحت کی کوئی ایسی تعریف ممکن نہیں ہے کہ جو سب کو شامل ہو۔ تو جب فصاحت کی ایک جامع معنی تعریف ممکن نہیں تھی تو پھر اصطلاحاً یہ کہتے ہیں کہ فصاحت کلمہ کی، کلام کی اور متکلم کی صفت واقع ہوتی ہے۔ کلمے سے مراد یہ ہے ایک لفظ، اور کلام سے مراد یہ ہے کہ جب الفاظ ملتے ہیں تو کلام بنتا ہے، اور متکلم سے مراد جو وہ کلام کر رہا ہوتا ہے، بولنے والا۔ تو فصاحت کلمہ کسے کہتے ہیں؟ فصاحت کلمہ کہتے ہیں کہ کلمے کے اندر 3 عیب نہ ہوں۔ کلمے کے اندر 3 عیب، پہلا عیب تنافر حروف، دوسرا عیب مخالفت قیاس، اور تیسرا عیب غرابت۔ تنافر حروف کسے کہتے ہیں؟ حروف بولنے میں دشواری ہے۔ تنافر حروف کا تنافر یہ ہے کہ بولنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ جب انسان کو بولنے میں دشواری پیش ہے، جس لفظ میں بھی دشواری پیش آئے گی تو وہ لفظ غیر فصیح ہوگا، وہ فصیح نہیں ہوگا۔ تو کلمے کے فصیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کلمے کے اندر تنافر حروف نہ پائے۔ تنافر حروف کا مطلب ہے کہ وہ کلمہ بولنے میں دشوار نہ ہو، آسانی سے ہم منہ سے اس کا تلفظ کر سکیں۔ مخالفت قیاس، مخالفت قیاس میں نے کہتے ہیں قانون کو، قاعدے کو۔ جب صرفی قاعدے کی خلاف ورزی ہوگی تو اس کو مخالفت قیاس کہتے ہیں۔ صرفی قاعدے کی خلاف ورزی ہوگی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخالفت قیاس ہے۔ تو ایسا لفظ جو صرفی قاعدے کے مطابق ہے وہ فصیح ہے، اور ایسا کلمہ جو صرفی قاعدے کے مطابق نہیں وہ غیر فصیح ہے۔ مثلا یہ لفظ بوقات، اس کا واحد ہے بوک، اور رسول کے مطابق اس کی جمع ابواق آنی چاہیے۔ کیا آنی چاہیے؟ ابواق۔ یہ اس کی جمع ٹھیک ہے، اور یہ جمع قاعدے سے ہٹ کر ہے۔ تو جب یہ جمع قاعدے سے ہٹ کر ہے تو بوقات یہ غیر فصیح ہے، اور ابواق یہ فصیح ہے۔ مخالفت قیاس کہتے ہیں کسی صرفی قاعدے کی خلاف ورزی کرنا، جیسے بوک کی جمع ابواق یہ قاعدے کے مطابق ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ فصیح ہوگی، اور بوقات یہ غیر فصیح ہے کیونکہ یہ قاعدے سے ہٹ کے اس کی جمع لائیے۔ تیسرا لفظ ہے غرابت۔ غرابت کا مطلب ہوتا ہے نامنوس لفظ، کہ جو عام استعمال میں نہ ہو۔ ایسا لفظ جو ہماری زبان کے عام استعمال میں نہ ہو، ہم اس کو کہتے ہیں غرابت۔ اب غرابت یہ نامنوس لفظ، ایسا لفظ جو ہو تو اسی زبان کا لیکن بہت کم بولا جائے، یا بہت کم لوگوں کو پتہ ہو اس لفظ کا معنی یہ ہے۔ جیسے افران کا، اب یہ ایسا لفظ ہے کہ ہے تو عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اکثر اہل عرب کو بھی افران کا کے معنی کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ افران کا ایسا لفظ ہے کہ جو بہت قلیل استعمال ہے اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اس کو غرابت کہیں گے۔ المقصد یہ کہ جس کلمے کو بولنے میں دشواری ہو، یا جو کلمہ صرفی قاعدے سے ہٹ کے بنایا گیا ہو، یا جو کلمہ بالکل قلیل استعمال ہو، اس کلمے کو ہم غیر فصیح کہیں گے۔ ان 3 عیبوں میں سے کوئی عیب بھی جس کلمے میں پایا جائے گا وہ کلمہ فصاحت والا نہیں ہوگا۔ فصاحت والا کلمہ وہ ہوگا کہ جو ان 3 عیبوں سے کلیئر ہوگی بات۔ اب آگے ہے فصاحت کلام۔ فصاحت کلام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بھی 3 عیب نہیں ہونے چاہیے: تنافر کلمات، ضعف تلیف اور تاکید۔ تنافر کلمات کا معنی یہ ہوتا ہے کلمات بولنے میں دشواری ہے۔ کلمات بولنے میں دشواری، تنافر حروف اور تنافر کلمات میں یہ فرق ہے کہ تنافر حروف میں ایک کلمے کے اندر مثلا زوئے اور شین، اس میں پرابلم ہے کہ حرف بولنا مشکل ہے۔ تنافر کلمات میں یہ ہوتا ہے کہ کلمہ بذات خود جب یہ اکیلا ہوگا تو اپنی جگہ پہ فصیح ہوگا۔ اب دیکھیں یہ 4 لفظ ہے: قرب، قبر، حرب۔ قرب، قبر، حرب۔ اب قرب اپنی جگہ پہ فصیح ہے کیونکہ اس میں تنافر حروف بھی نہیں، مخالفت قیاس بھی نہیں، غرابت بھی نہیں۔ یہی معنی قبر کا ہے، یہی حال حرب کا ہے۔
ان کے اندر اگر ذاتی طور پر دیکھیں کہ نہ تو اس میں تنافر حروف ہے، نہ محارفت قیاس ہے، نہ غرابت ہے، لہٰذا اپنی اپنی جگہ پہ یہ سب کلمات فصیح ہیں، لیکن جب ان کلمات کو اکٹھے کر کے بولیں گے نا تو پھر ان کو بولنا مشکل ہو جائے گا۔ لیسا قربا قبر ہر بن قبرو، حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر نہیں ہے۔ اب دیکھیں جب ان چار حروف کو ہم نے اکٹھا بولنا ہے نا تو ہماری زبان لڑکھڑا جائے گی، تو زبان کا لڑکھڑانا، زبان سے بولنے میں دشواری پیش آنا، یہ تنافر کلمات ہے۔ اس میں دوسرا ظروف تلیف، ظروف تلیف کا معنی یہ ہے کہ نحوی قاعدے کی خلاف ورزی ہو، مخالفت قیاس میں سلبی قاعدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور ظروف تلیف میں نحوی قاعدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جیسے نحو کے ایک مشہور قاعدہ ہے اضمار قبل الذکر، اضمار قبل الذکر ناجائز ہے۔ اضمار قبل ذکر کا مطلب ہے کہ پہلے کسی کا اسم ظاہر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ضمیر لائی جاتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ ضمیر پہلے آ جائے اسم ظاہر بعد میں۔ میرا اضمار قبل ذکر کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اسم ظاہر ہوگا پھر اس کے بعد ضمیر ہوگی۔ جیسے جزا بنو ہو، جزا دی اس کے بیٹوں نے ابل گلان کو ان کے بارے میں اس کے بڑھاپے میں، یعنی ابو الگلان ایک بندے کا نام ہے، ابو الگلان کو اس کے بیٹوں نے اس کے بڑھاپے میں جزا دی۔ اب دیکھیں ابو الگلان یہ اس میں ظاہر ہے، یہ کیا ہے اس میں ظاہر، اور یہ جو ہی ضمیر ہے نا یہ ضمیر ہے۔ اب نحوی قاعدہ یہ چاہتا ہے ابو الگلان پہلے آئے اور بنو ہو بعد میں۔ نحوی قاعدہ کیا چاہتا ہے کہ نحوی قاعدے کے مطابق اگر کلام ہوتا تو ابل گلان جزا ابل گلان کو جزا دی، بنو ہو اس کو بیٹوں نے۔ تو اب یہ بنو ہو کا پہلے آنا یہ نحوی قاعدے کی خلاف ورزی ہے۔ ہو کا مقام بعد میں تھا اور ابل گلان پہلے تھا، کیونکہ ہو لوٹتی ہے ابل گلان آل، تو جس کی طرف ضمیر لوٹے اس کو پہلے آنا چاہیے اور ضمیر کو بعد میں آنا چاہیے۔ بنو ہو ابل گلان، اب یہ نحوی قاعدے کی خلاف ورزی، تو اس کو ہم کہتے ہیں ظروف تلیف۔ تلیف کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، اور ظروف میں کمزوری، کہ جوڑنے کے اندر کمزوری ہے، جو کلمات کو جوڑا ہے کلمات کو جوڑنے کے اندر کمزوری پائی جا رہی ہے، اور کمزوری یہ ہے کہ قاعدے کی نحوی قاعدے کی خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ اور اس کی فصاحت کلام کا تیسرا یہ ہے تاکید۔ تیسرا کیا ہے؟ تاکید۔ تاکید کا معنی ہوتا ہے پیچیدگی۔ تاکید کا کیا معنی ہے؟ پیچیدگی۔ اب پیچیدگی بعض بات لفظوں میں ہوتی ہے اور بعض بات معنوں میں ہوتی ہے۔ بعض بات کس میں ہوتی ہے؟ لفظوں میں، اور بعض بات معنوں میں۔ اب لفظ کی پیچیدگی، لفظ کی پیچیدگی کب ہوتی ہے؟ لفظ کی پیچیدگی تب ہوتی ہے کہ جب مبتدا اور خبر کے درمیان، فعل اور فاعل کے درمیان غیر ضروری چیزیں آ جائیں۔ جیسے جافہت وہم لا یدفعون بہا بہم شیئم علی الحسب اگر دلائل، جافہت فہر کیا، وہم لا یدفعون اور فہر نہیں کرتے، بہا اس پر، بہم ان پر، تو یہ سارا کلام بے ربط ہے۔ ایسا کلام جو بے ربط ہو، میں آپ کو اس کی مثال اردو میں دیتا ہوں۔ مثلا میں کہتا ہوں میں اسکول جاتا ہوں، یہ دیکھ ایک لفظ ہے میں اسکول جاتا ہوں، اگر میں اس کے لئے لکھ دوں ہوں جاتا میں اسکول، آپ دیکھیں یہ لفظ تو سارے، میں اسکول جاتا ہوں، یہ سارے لفظ اس میں موجود ہیں لیکن ترتیب سے نہیں ہے۔ تو اس کا معنی لینے کے لیے ہمیں ان لفظوں کو ترتیب دینی پڑے گی، ان لفظوں کو ترتیب دینے پڑے گی۔ تو ترکیب لفظی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جملے کے سارے لفظ تو موجود ہیں لیکن وہ لفظ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، جب تک ہم ان کو ترتیب نہیں دیں گے تب تک ان کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ جافہت وہم لا یجفہون بہا بہم شیئم علی الحسب اگر دلائل، اب ہم لا یجفہون، یہ جو جملہ بالکل یہ ایک علیحدہ جملہ ہے، یہ علیحدہ جملہ ہے۔ تو جافہت کا تعلق ایسے بہم کے ساتھ ہے گا، پھر شیئم علی الحسب اگر دلائل پھر لے گا، تو یہ آخر میں آتا ہے، تو یہ سارا بے ربط جملہ ہے۔ اب جب ہم اس کو ربط سے لکھا جافہت بہم، اب یہ سمجھیں فہر کیا عادتوں نے اس پر، جافہت بہم شیئم کا مطلب عادتیں، کہ میرا جو ممدوح ہے جس کی میں مدح کرتا ہوں، جس کی میں تعریف کرتا ہوں، جو میرا بادشاہ ہے، اس کی عادتیں اس پر فخر کرتی ہیں کہ اس نے ہمیں اپنا لیا ہے۔
دلائل اور یہ دلائل ہیں اس کے اعلیٰ حاصل اگر عمدہ نصب پر وہم لا یدفعون بہا اور میرا ممدوع ارادوں پر فخر نہیں کرتا. تو یہ تقید لفظی ہے. ایک ہے تقید معنوی. سا اطلب انکم بود دارے بیتا کربو. ساطلب بود دار میں تم سے گھر کی دوری چاہتا ہوں تاکہ تمہارے قریب ہو جاؤں. اب یہ جملہ لکھنے میں ٹھیک ہے, لفظوں میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے, لیکن معنی کے اندر پیچیدگی آ رہی ہے. معنی کے اندر پیچیدگی کیا ہے کہ یہ کیسی بات ہے, کہتے ہیں کہ گھر دور کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم میرے قریب ہو جاؤ. تو گھر دور کرنے سے بندہ قریب کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اگر کسی کا گھر دور کرے تو بندہ دور ہوتا ہے. گھر دور کرے تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ دور. اور گھر قریب کرے تو بندہ قریب ہوتا ہے. اب اس کی معنی میں پیچیدگی تھی کہ شاید یہ جو لفظ لکھا ہے سأطلب عنکم بعد الدار, میں تم سے گھر کی دوری طلب کرتا ہوں لتقربوا تاکہ تم میرے قریب ہو جاؤ. اب گھر دور کر کے کیسے قریب کرے گا؟ تو اس کے معنی میں پیچیدگی تھی. تو غور کیا تو پتہ چلا کہ شاعر یہ چاہتا ہے کہ جب تمہارا گھر میرے گھر کے دور ہو جائے گا, میرے گھر سے دور ہو جائے گا, تو تمہاری یاد میرے دل میں بہت زیادہ آئے گی. تو اب وہ جو قریبی ہے نا, قرب سے مراد دل کے قریب ہے, کہ جب بندہ آنکھوں سے دور ہوتا ہے تو دل کے قریب ہوتا ہے. اگر آنکھوں سے بندہ دیکھتے رہے تو اس کے دل میں وہ تڑپ نہیں ہوتی جو اس بندے کی تڑپ ہوتی ہے جو بظاہر دور ہوتا ہے, تو ہم اس کو اپنے دل میں بسا کے رکھتے ہیں. اس میں تیسرا تھا فصاحت متکلم. ہمیں یہ پتہ چلا فصاحت کلمہ ایک لفظ فصیح ہو. فصاحت کلام کہ جو ہم نے ایک جملہ بولا ہے اس جملے کے اندر یہ تین عیب نہ ہوں, تنافر کلمات بھی نہ ہو, ظروف تلیب بھی نہ ہو, اور تقید بھی نہ ہو. اگر ان تین عیبوں میں کوئی ایک عیب بھی پایا گا تو وہ کلام غیر فصیح ہو جائے گا. اور جب اس کلام فصیح کو بندہ بولنے پہ قادر ہو جائے, جو آدمی کلام فصیح بولنے پر قادر ہوگا اس کو فصاحت متکلم کہتے ہیں. فصاحت متکلم کہتے ہیں کہ فصاحت کلام بولنے پہ جو بندہ قادر ہوگا, جو کلام فصیح بولنے پہ قادر ہوگا نا, اس کو کہتے ہیں فصاحت متکلم.